بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ قاہرہ طیارے حادثے میں زندہ بچ جانے والے 6 مسافروں میں سے آخری زندہ مسافر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے سابق جنرل مینیجر پبلک افیئرز صلاح الدین صدیقی 93 برس کی عمر میں 16 اگست 2024 کو لندن میں انتقال کر گئے۔ صلاح الدین صدیقی جنرل مینیجر پبلک افیئرز کے عہدے سے 1980 میں پی آئی اے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ 20 مئی 1965 کو پی آئی اے کی کراچی سے قاہرہ کے لیے افتتاحی پرواز PK-705 لینڈنگ سے کچھ پہلے قاہرہ ایئرپورٹ سے 20 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس افتتاحی پرواز کو کراچی سے زہران سعودی عرب، قاہرہ اور وہاں سے لندن جانا تھا۔ پرواز میں مسافروں اور عملے سمیت 128 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں 122 مسافر اور عملے کے ارکان جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان میں پی آئی اے کی معروف ایئر ہوسٹس مومی گل دورانی بھی شامل تھیں۔ اس افسوسناک حادثے میں 21 صحافی بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ ان میں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر مسٹر AK قریشی اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین میجر جنرل حیاء الدین بھی شامل تھے۔ اس حادثے میں 6 خوش قسمت مسافر زندہ بچ گئے تھے۔ ان کی پوری زندگی بھی افسردگی میں گزری۔ وہ مکمل طور پر نارمل زندگی طرف نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ انتقال کر جانے والے پی آئی اے کے سابق جنرل مینیجر صلاح الدین صدیقی اس حادثے میں بچ جانے والے آخری حیات مسافر تھے۔ صلاح الدین صدیقی طویل عرصے سے لندن میں مقیم تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق صلاح الدین صدیقی کے پسماندگان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ بچ جانے والوں میں جلال الدین کریمی، عارف رضا، ظہور الحق، صلاح الدین صدیقی، شوکت ملکائی اور امان اللہ خان شامل تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین میجر جنرل حیاء الدین، APP کے AK قریشی، روزنامہ جنگ کے ناصر محمود، روزنامہ حریت کے جعفر منصور، روزنامہ امروز کے حمید ہاشمی، روزنامہ مشرق کے ابو صالح اصلاحی، بزنس ریکارڈر کے MB خالد، ڈان کے صغیر الدین احمد، مارننگ نیوز کے صفت فاروق فریدی، لیڈر کے علی ملا، فلائر کے ممتاز طارق، نوائے وقت کے عرفان چغتائی اور PPA کے شاہ ممتاز سمیت ملک کے 22 صحافی شامل تھے۔ اس حادثے میں بد نصیب طیارے کے عملے کے جو افراد موت کی لکیر پار کر گئے ان میں طیارے کا پائلٹ AA خان، نیویگیشن افسر خالد لودھی، ایئر ہوسٹس پینتھکی اور مومی گل دورانی، فلائٹ اسٹیورڈ AG الوی اور فلائٹ پرسر مسعود خان شامل تھے۔ زندہ بچ جانے والے مسافروں میں سے کئی کے ساتھ BBC نے رابطہ کر کے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو اس حادثے میں موت کی وادی میں لوگ اتر گئے تھے ان کے لواحقین میں سے بھی کئی کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ BBC نے اپنی ویب سائٹ پر اس حوالے سے پوری روداد لکھی ہے۔ ثقلین عمام کی کاوش آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ میں اس واقعے پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھ سے اس واقعے پر بات مت کیجیے کیونکہ میں اسے یاد ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بھتیجیاں اور دوسرے بچے بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں لیکن میں ان سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کو میں یاد ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں۔ یہ ان 6 مسافروں میں سے ایک کا کہنا تھا جو 20 مئی 1965 کی صبح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز PK-705 کو قاہرہ میں پیش آنے والے حادثے میں زندہ بچ گئے تھے۔ دی ٹائمز لندن کے مطابق زندہ بچ جانے والے 6 انسانوں کے علاوہ اس پرواز پر سوار 6 بندر بھی زندہ بچ گئے تھے۔ مڈل ایسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق بچ جانے والوں میں جلال الدین کریمی وہ واحد مسافر تھے جو حادثے کے بعد جائے حادثہ پر چل پھر رہے تھے۔ حادثے کے بعد طیارے کے ملبے میں آگ لگی ہوئی تھی اور جلال الدین زخمی حالت میں بچ جانے والے مسافروں کی تلاش کر رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد جب ہنگامی امداد پہنچی تو انہوں نے زرد رنگ کا رومال ہلا کر مدد کے لیے اشارہ دیا تھا۔ انہوں نے چند اور مسافروں کی زندگیاں بھی بچائی تھیں۔
جلال الدین کریمی نے ہسپتال میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ پرواز کے لینڈ کرنے سے 10 منٹ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اپنی حفاظتی بیلٹیں باندھ لیجئے، اور اس کے چند لمحوں بعد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں زمین پر چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست صلاح الدین کو دیکھا اور انہیں ملبے سے باہر نکالا۔ یہ وہی صلاح الدین ہیں جن کا تذکرہ کیا کہ کل ہی انتقال ہوا ہے 16 اگست 2024 کو۔ پھر میں نے 2 اور مسافروں کو ملبے سے باہر نکالا۔ اس وقت دھند سی تھی۔ حادثے پر جس صدمے کا اظہار جلال الدین کریمی نے کیا، ایسی ہی حالت ایک اور بچ جانے والے مسافر صلاح الدین صدیقی کی تھی۔ وہ حادثے کے وقت PIA کے شعبہ تعلقات عامہ سے وابستہ تھے۔ یہ وہی صلاح الدین صدیقی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ ان مسافروں میں سے آخری مسافر تھے۔ وہ لندن میں رہتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے بچ جانے کے واقعے کو یاد کرتے تھے بلکہ بچ جانے والے دیگر مسافروں کے نام بھی انہیں یاد تھے۔ اس حادثے میں بچ جانے والوں میں صلاح الدین، وہ خود، یونیورسل ٹریولز کے شوکت مکائی، PIA کے اسٹیشن مینیجر جلال الدین کریمی، کراچی کے ایک ہوٹل ڈی فرانس کے مالک عارف رضا۔ یہ ہوٹل کراچی ایئرپورٹ کے قریب اسٹار گیٹ کے سامنے ڈریگ روڈ پر واقع تھا۔ گلوبل ٹریول سے وابستہ ظہور اور ایرو ٹریولز کے امان اللہ کھانڈے والا شامل تھے۔ حادثے سے پہلے کے لمحات کا آنکھوں دیکھا حال۔ مومی گل دورانی نے صبح کے تقریباً 2:45 بجے قاہرہ ایئرپورٹ پر PIA کی اس پرواز کے اترنے کا اعلان کیا۔ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ انہوں نے یہ اعلان طیارے کے پچھلے حصے میں کھڑے ہو کر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ قریب ہی ایک نشست پر بیٹھ گئیں۔ حادثے سے کچھ دیر پہلے کا یہ منظر صلاح الدین صدیقی نے BBC کو بتایا تھا۔ صدیقی صاحب لندن میں مقیم تھے جہاں وہ اپنے بیٹے مبین صدیقی کے ساتھ رہتے تھے۔ 1965 کے حادثے کے بعد جب ان کی صحت بحال ہوئی تو ایئر مارشل نور خان ان کا پرواز سے پیدا ہونے والا خوف دور کرنے کے لیے ایک طیارے پر انہیں ڈھاکہ لے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا لندن ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر بعد میں انہیں جنرل مینیجر شعبہ تعلقات عامہ کے عہدے پر ترقی ملی۔ صلاح الدین صدیقی بھی اس حادثے کو یاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں دوستوں اور ساتھیوں کی جدائی کا گہرا دکھ اور صدمہ تھا۔ BBC کے رائٹر ثقلین امام کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے BBC اردو کے سابق ساتھی راشد اشرف کے ذریعے ان سے رابطہ کیا جن کے صلاح الدین صدیقی سے اچھے مراسم ہیں، اور اسی وجہ سے وہ BBC سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ نے مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا اور پھر اسی نے مجھے بچا لیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ مومی گل قاہرہ ایئرپورٹ پر اترنے کے آخری اعلان کے بعد جن نشست پر بیٹھی تھی وہ میرے ساتھ والی بائیں جانب کی نشست تھی۔ دائیں جانب ایک اور ٹریول ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی طیارہ ایک دھماکے سے زمین سے ٹکرایا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب کچھ ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر جانب لاشیں تھیں اور طیارے کا ملبہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جلال الدین نے مجھے اور شوکت میکلائی کو ملبے سے زندہ نکالا تھا۔ اس نے شاید اور مسافروں کو بھی بچانے کی کوشش کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق مصر میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے اچھے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ سے فقط 12 میل کے فاصلے پر موجود جائے حادثہ پر ہنگامی امداد 5 گھنٹوں کے بعد پہنچی تھی۔ صلاح الدین بتاتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ایک مصری ہیلی کاپٹر وہاں آیا جس پر زخمیوں کو قاہرہ کے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ میرے بائیں جانب بیٹھی ہوئی مومی گل اور دائیں جانب بیٹھے ہوئے ایک ٹریول ایجنٹ دونوں حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور بچ گیا تھا۔ PIA کی یہ پرواز کراچی سے براستہ زہران، قاہرہ اور جنیوا لندن کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ قاہرہ میں اپنے دوسرے سٹاپ پر جب یہ پرواز اتر رہی تھی تو ایئرپورٹ سے 12 میل پہلے زمین سے ٹکرا گئی۔ چند گھنٹے قبل ہی اس پرواز نے زہران سے اڑان بھری تھی اور جمعرات کی صبح تقریباً 2:50 پر اس نے قاہرہ کے ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ لیکن خبر رساں ایجنسی یونائٹڈ پریس ایجنسی UPI نے 21 مئی کو خبر بریک کی کہ PIA کا بوئنگ
20B جیٹ جو 113 مسافروں اور عملے کے 13 ارکان کو لے کر جا رہا تھا جمعرات کی صبح قاہرہ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پر گر کر تباہ ہو گیا۔ فرانس کی خبرساں ایجنسی AFP کے مطابق اس حادثے میں 120 افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کے مختلف تعداد بیان کی جاتی ہے، لیکن ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق 121 افراد جاں بحق ہوئے تھے یا ہلاک ہوئے تھے یا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ شوکت میکائی نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ صحرا میں ریسکیو ورکر سے پہلے وہاں پہنچنے والے مقامی بدو عرب مرے ہوئے لوگوں کی اشیاء چوری کرنے پہنچ گئے تھے۔ جب مصری حکام آئے تو انہوں نے بچ جانے والے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد پہنچائی اور لاشوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ لندن کے دی ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مصری فوجی ہیلی کاپٹر قاہرہ کے اوس صحرا سے PK-705 پرواز کے حادثے میں بچ جانے والے 6 مسافروں اور 121 افراد کی جلی ہوئی لاشوں کو لے کر قاہرہ کے ایئرپورٹ کے مسافات میں ہیلیو پولیس کے ہاسپٹل لایا تھا۔ بعد میں لندن کے اخبار دی ٹائمز کی 26 مئی کی ایک خبر کے مطابق مقامی پولیس نے اطلاع دی کہ طیارے کے ملبے میں ایک ٹرانسسٹر ریڈیو ملا تھا جس میں قیمتی زیورات تھے جن کی مالیت $1,20,000 بتائی گئی تھی۔ PIA کے ذرائع سے اس کے مالک یا مالکہ کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ایجنسیوں کے حوالے سے اخبارات نے رپورٹ کیا تھا کہ حادثہ میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد کی میتوں کو قاہرہ میں دفنایا گیا تھا، البتہ چند میتوں کے ورثاء شناخت کرنے کے بعد اپنے اپنے ممالک لے گئے تھے۔ قاہرہ میں دفنائے گئے تمام مسلمان نہیں تھے، تاہم اجتماعی تدفین مسلمانوں کے طریقے سے ہی کی گئی تھی۔ دی ٹائمز کے مطابق ہلاک ہونے والے مسافروں میں 2 مسافر عبدالوارث اور شفیق اللہ برطانوی شہری تھے۔ مسٹر ہوورڈ اور مسز ہوورڈ اور مس ایلزبیتھ کی شہریت نامعلوم بتائی گئی۔ مسٹر ہوفمین، مسٹر ٹیری اور مسز ٹیری کی شہریت میں غیر ملکی درج تھا، جبکہ ڈیوڈ لو امریکی شہری تھے، 7 چینی شہری تھے اور باقی سب پاکستانی تھے۔ صلاح الدین صدیقی نے بتایا تھا کہ اس افتتاحی پرواز میں مسافروں میں کچھ تو ٹکٹ لے کر سوار ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر ٹریول ایجنٹس تھے جن کے نام PIA کے مختلف شعبوں کے مینیجروں نے تجویز کیے تھے۔ ایک PIA کے کمرشل ڈائریکٹر تھے، باقی صحافی تھے جن کا انتخاب اخبارات کی انتظامیہ یا مالکان نے کیا تھا۔ کراچی کے ایک فوٹوگرافر اور مصنف محقق SM شاہد نے بتایا کہ اس وقت کے کراچی کے ایک بڑے اخبار روزنامہ انجام سے وابستہ صحافی طفیل احمد جمالی کو بھی ریٹائرڈ میجر جنرل حیاء الدین کی جانب سے دعوت ملی ہوئی تھی، لیکن جب وہ سوار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ SM شاہد کہتے ہیں کہ جنرل حیاء الدین اور کئی لوگوں نے کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح سوار ہو جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا اور بالآخر وہ مایوس ہو کر گھر چلے گئے۔ وہ بہت ناراض تھے۔ اگلی صبح اخبار میں دیکھا کہ حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ پہلے تو روئے، پھر بہت خوش ہوئے۔ وہ اور ان کی اہلیہ بعد میں بہت شکر ادا کرتی رہیں۔ میں سینئر صحافی کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ بدقسمت بوئنگ 720 میں قاہرہ سے ہوتے ہوئے لندن جانے والوں میں ایک اور نام بھی شامل ہو چکا تھا۔ یہ تھے زوار حسن، جو اس وقت مارننگ نیوز میں سینئر اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر تھے۔ مارننگ نیوز نیشنل پریس ٹرسٹ کا اخبار تھا اور اس وقت اس کے ایڈیٹر تھے محسن علی۔ زوار حسن نے بتایا کہ ان کے ایڈیٹر محسن علی نے اس پرواز سے چند دن پہلے مجھے بلایا اور کہا کہ PIA کی قاہرہ کے لیے افتتاحی پرواز روانہ ہو رہی ہے، اس میں ٹریول ایجنٹس اور صحافیوں کو دعوت دی گئی ہے۔ تم سینئر بھی ہو اور تجربہ بھی رکھتے ہو، اس لیے تم اس پرواز میں چلے جاؤ۔ زوار حسن اپنے روانہ نہ ہونے کی وجہ یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ایڈیٹر کی جانب سے نامزدگی کی اطلاع میں نے نیوز روم میں اپنے ساتھیوں کو دی۔ وہاں میرے ایک سینئر صبت فاروق فریدی بھی موجود تھے اور جنہیں احترام کی وجہ سے میں صبت بھائی کہتا تھا۔ قاہرہ کا سن کر صبت بھائی خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں کچھ تحقیق کر رہا تھا اور مجھے اس کے لیے مصر جانا تھا۔ کاش اس پرواز میں قاہرہ جاتا اور اپنا
کام بھی کر لیتا۔ میں کچھ دیر بعد ایڈیٹر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری جگہ سبت بھائی کو بھیج دیجئے۔ میں سینئر صحافی کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ زوار حسن کہتے ہیں کہ انہیں خوشی ہوئی تھی کہ سبت فاروق اس سفر میں جائیں گے اور اپنی ریسرچ مکمل کر سکیں گے، لیکن اس وقت کس کو معلوم تھا کہ یہ پرواز انہیں موت کی جانب لے جائے گی۔ جب حادثہ پیش آیا تو عجیب سی خوشی بھی ہوئی، لیکن سوچا کہ اگر میں چلا جاتا تو سبت بھائی تو بچ جاتے۔ انہیں ایک اور صحافی کے اس پرواز میں سوار ہونے کا واقعہ بھی یاد آیا۔ ایک صحافی تھے خالد، وہ کراچی جم خانہ کے سامنے ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اچانک اس پرواز میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہوٹل سے اٹھے اور ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ زوار حسن یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایم بی خالد نے گیٹ کریشر صحافیوں کے اپنے مخصوص انداز میں پوری کوشش کی کہ وہ طیارے میں سوار ہو جائیں، لیکن ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا۔ عملے نے اور دیگر متعلقہ سٹاف نے صاف صاف کہہ دیا جب تک پاسپورٹ نہیں ہوگا آپ سوار نہیں ہو سکیں گے۔ خالد مجبوراً ایئرپورٹ سے نکلے اور کسی بھی طرح جلدی کراچی شہر میں اپنے گھر پہنچے، وہاں اپنا پاسپورٹ تلاش کیا اور پھر ایئرپورٹ واپس پہنچ گئے۔ پرواز یا تو ان کا انتظار کر رہی تھی یا شاید ابھی اتنا وقت تھا کہ روانہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ غالباً پرواز میں سوار ہونے والے آخری مسافر تھے۔ پاکستان کے سینئر صحافی محمد ضیاء الدین کہتے ہیں کہ ایک زندہ بچ جانے والے ٹریول ایجنٹ جلال الدین کریمی زبانہ طالب علمی میں مشرقی پاکستان میں ان کے جونیئر تھے۔ یہ مصری تھے اور ان کا خاندان آزادی سے پہلے انڈیا آ کر آباد ہو گیا تھا اور پاکستان بننے کے بعد مشرقی پاکستان جا بسا تھا۔ بعد میں جلال کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا تھا۔ شوکت میکائی روزنامہ ڈان میں 26 نومبر 2011 کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جلال الدین کریمی نے انہیں جہاز کے جلتے ہوئے ملبے سے باہر نکالا تھا، اس لیے وہ جلال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں آج انہی کی وجہ سے زندہ ہوں۔ جلال الکریمی کو انگریزی ادب سے گہرا شغف تھا اور ڈراموں کی ہدایت کاری کا بھی شوق تھا۔ عربی ان کی اپنی زبان تھی، شاید اسی لیے انہیں سعودی عرب کے ساحلی شہر زہران میں پی آئی اے نے اپنا اسٹیشن مینیجر تعینات کیا تھا۔ حادثے کے لمحات۔ مصری حکام نے بتایا کہ بوئنگ حادثے کے وقت قاہرہ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطے میں تھا۔ اخباری خبروں کے مطابق مصری حکام کا کہنا تھا کہ طیارے کے کیپٹن نے اس وقت خرابی کی اطلاع دی تھی جب طیارہ لینڈ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے فوری طور پر ایئرپورٹ عملے کو رن وے پر کھڑا ہونے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اسی وقت چند سیکنڈز کے بعد ہی یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک مقامی بدو عرب جو حادثے کے وقت قریب ہی صحرا میں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس طیارے کو بہت نیچے اڑتا ہوا دیکھا اور پھر ایک شدید دھماکہ ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ صحرا اچانک شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ عام واقعی یہ دیکھنے سے قاصر تھے کہ کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ آگ کے شعلے کم ہوئے اور فضا پر خاموشی طاری ہو گئی۔ انہی آخری لمحات کو شوکت میکائی نے شازیہ حسن کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا۔ عملے نے اپنے ہیٹس پہن رکھے تھے اور وہ اپنے کیبن کا سامان جمع کر چکے تھے جب طیارہ رن وے 34 کی جانب لینڈنگ کے لیے اتر رہا تھا۔ وہ قاہرہ ایئرپورٹ کے آس پاس ایک دائرے میں چکر لگا رہا تھا اور اس وقت وہ گر کر تباہ ہوا۔ بس اسی لمحے مجھے آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آنے لگا۔ بس اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بجائے اس کے کہ مدد کے لیے پکاروں، میں چیختے ہوئے اپنا نام لے کر شوکت 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 پکار رہا تھا۔ ایک اور مسافر، ایک نوجوان جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ میری جان بچانے کے لیے پہنچا۔ وہ بری طرح زخمی تھا لیکن اس نے مجھے ملبے سے نکال لیا۔ ہمارے چاروں طرف لاشیں اور سامان پڑا ہوا تھا۔ میں نے ان میں اپنی بیوی کی بے جان لاش دیکھی۔ میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا لیکن میں ساکت رہا۔ ابھی بھی صدمے کی حالت میں میری زندگی کی ایک فلم میرے ذہن میں گزری، میرے بچپن سے اب تک کی زندگی، میں نے جو کچھ دیکھا تھا اور کیا تھا، اور وہ چیزیں جو میں نے بعد میں
کرنا تھیں وہ سب ذہن میں ایک لمحے کے لیے آئیں، یہ سوچ کر کہ میری زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خدا کے بارے میں سوچا اور کہا کہ اگر اس نے مجھے زندگی گزارنے کا ایک اور موقع فراہم کیا تو میں آنے والے دن کا انتظار کیے بغیر ہر کام اسی وقت کروں گا، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کم خوش قسمت لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ ایئر ہوسٹس مومی گل دورانی۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 ایئر ہوسٹسز فضائی میزبان بھی شامل تھیں، جنہیں اس پرواز کی اہمیت کے لحاظ سے خاص طور پر مہمانوں کی خدمت کے لیے PIA انتظامیہ نے منتخب کیا تھا۔ ان میں ایک ایئر ہوسٹس مومی گل دورانی بھی تھیں، جو گزشتہ دہائی سے اپنی پرکشش شخصیت اور حسن کی وجہ سے PIA کی شناخت بن گئی تھیں۔ مومی گل دورانی نہ صرف پاکستان کی قومی ایئر لائن کی ایک شناخت تھیں، بلکہ ایویشن وائس کی ویب سائٹ کے مطابق وہ پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے دنیا کی 10 بہترین ایئر ہوسٹسز میں بھی شمار ہوتی تھی۔ مومنہ گل دورانی، جنہیں ان کے دوست پیار سے مومی گل بھی کہتے تھے، پاکستان کی معروف موسیقار سہیل رانا کی بیگم قندیل گل کی بہن تھی۔ قندیل اور سہیل رانا کینیڈا میں مقیم ہیں۔ سہیل رانا کہتے ہیں کہ مومی گل ایک خوش مزاج اور خوش مذاق، خوش روح مشرقی خاتون تھیں۔ وہ PIA کا فخر تھی، اسی وجہ سے ایئر مارشل نور خان ہمیشہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ اس پرواز کے عملے میں وہ شامل نہیں تھیں، انہیں عموماً خاص پروازوں میں شامل کیا جاتا تھا، لیکن طیارے کے عملے کی ایک ایئر ہوسٹس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کی جگہ مومنہ کو جانا پڑا۔ سہیل رانا بتاتے ہیں کہ مومنہ دورانی کا تعلق افغانستان کے شاہی خاندان سے تھا، جن کی نسل ہندوستان میں سہارنپور اور امرتسر میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ جب مومی 20-21 برس کی عمر میں PIA میں شامل ہوئیں تو وہ جب کسی محفل میں آتی تو لوگ ان کے لیے احتراماً ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے وہ ایک شہزادی ہوں۔ اس طیارے کے بچ جانے والے ایک مسافر شوکت میکائی نے 26 نومبر 2011 کو روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ دوران پرواز اپنی نشست پر قبضہ ہو جانے کی وجہ سے طیارے میں سٹاف سے باتیں کرنے لگ گئے تو وہاں ان کی مومی گل سے پہلی ملاقات ہوئی۔ مومی گل اس وقت بہت زیادہ خوش مزاج نظر آئی تو میں نے ان سے کہا مجھے کمپلینٹ کارڈ دیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ شکایت کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل، یہ PIA کی اہم پرواز ہے اور آپ کا رویہ بہت اچھا نہیں ہے۔ اس پر مومنہ گل نے کہا رولز کے مطابق انہیں اس پرواز پر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ مسلسل دوسری پرواز پر بھیج دی گئی تھی۔ شاید اس لیے ان کا مزاج اتنا اچھا نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد طیارے کے عملے نے مداخلت کر کے شوکت میکائی کی نشست خالی کرا دی اور وہ وہاں بیٹھ گئے۔ شوہر بچ گئے، اہلیہ ہلاک ہو گئیں۔ شوکت میکائی، جن کا اوپر ذکر آیا ہے، شوکت میکائی لکھتے ہیں کہ جب اس افتتاحی پرواز کا اعلان ہوا تھا تو ان کا نام مسافروں کی فہرست میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے PIA کے حکام سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ ان کی زیادہ ٹکٹیں فروخت کرتے ہیں، اس لیے انہیں اس پرواز میں شامل کیا جائے۔ میکائی کی کوششوں کے بعد پرواز سے چند گھنٹے پہلے ان کا نام شامل کیا گیا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ بانو میکائی کا نام بھی شامل کروایا۔ یہ دونوں جب طیارے میں سوار ہوئے تو دیر سے فہرست میں شامل ہونے کی وجہ سے دونوں کو ساتھ ساتھ نشستیں نہ مل سکیں۔ شوکت میکائی کو طیارے میں سب سے آخری قطار میں ایک نشست ملی تھی، جبکہ ان کی اہلیہ اگلی قطار کی نشست پر دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، تاہم بقول ان کے دوران پرواز وہ باقی دوستوں کے ساتھ برج کھیلنے کے لیے اگلی نشستوں پر چلے گئے تھے۔ لیکن جب پرواز قاہرہ ایئرپورٹ پر اترنے والی تھی تو وہ پیچھے اپنی نشست پر بیٹھنے چلے آئے۔ ہلاک ہونے والے چند معروف پاکستانی۔ PIA کی لگژری بوئنگ 720 ہی پرواز کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے 6 مسافروں کو مضافاتی شہر ہیلیوپولس کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں ان میں سے 2 کے آپریشن بھی کیے گئے تھے۔ طیارے میں شامل افراد میں
پاکستانی صحافی بھی شامل تھے، جن میں مسٹر A.K. قریشی تھے جو ایسوسیٹ پریس آف پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر تھے، اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین میجر جنرل حیات الدین بھی شامل تھے۔ میجر جنرل حیات الدین ابتدا ہی سے فوج کے محکمہ تعلقات عامہ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کا تعلق ضلع مردان سے تھا۔ جن چند صحافیوں سے بات ہوئی، انہوں نے انہیں ایک شریف انسان اور پروفیشنل فوجی اور خوشگوار تعلقات عامہ کا افسر قرار دیا تھا۔ اس زمانے میں روزنامہ امروز کے چیف نیوز ایڈیٹر حمید ہاشمی بھی پرواز PK 705 میں قاہرہ جانے والے مسافروں میں شامل تھے۔ حمید ہاشمی ایک دائیں بازو کے دانشور اور ایکٹیوسٹ تھے، ساری عمر ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں میں فعال رہے، امروز میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے۔ 1952 میں نیوز ایڈیٹر بنے۔ طیارے کے حادثے تک وہ امروز کے چیف نیوز ایڈیٹر تھے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے اپنے وقت کے معروف پرنٹر اور پریس کے ملک مجید المکی بھی ایک جہاز میں سوار تھے۔ ان کے پریس کا نام الائیڈ پریس تھا، جو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک عمارت میں تھا۔ ان کی سند بعد ٹریولز بھی تھی، اس لیے مجید المکی بھی PK 705 پرواز میں دعوت دی گئی تھی۔ مجید المکی کے 2 بیٹے اب لاہور میں اپنے والد کا کاروبار چلاتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سجاد المکی کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ المکی کے سب سے چھوٹے بیٹے جواد المکی نے بتایا کہ ان کے والد کو PIA کی جانب سے 2 ٹکٹوں کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے صرف 1 ٹکٹ ہی قبول کی تھی۔ جواد بتاتے ہیں کہ ان کے والد کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کا آخری سفر تھا۔ لاہور سے جب وہ کراچی پہنچے تو انہیں ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، جہاں انہوں نے بوئنگ میں سوار ہونے سے پہلے اپنے 3 بچوں، بیوی، اپنے مینیجر اور ہمارے اسکول کے پرنسپل کو اس طرح کے خط لکھے جیسے وہ وصیت لکھ رہے ہوں۔ قاہرہ میں حادثے میں موت کے بعد ہم لوگ پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے خاندان کے بڑے کی موت ہم سب کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، لیکن ان کی موت کے 2-3 دن بعد میرے بڑے بھائی اور ہمیں ان کے خطوط ملے، جن میں انہوں نے مفصل ہدایات دی ہوئی تھیں۔ لگتا ہے کہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ آخری سفر پر جا رہے ہیں۔ خبرساں ادارہ AP اور چینی تعلق۔ پاکستان کی تاریخ میں طیارے کے حادثے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، لیکن یہ سب سے زیادہ المناک ضرور تھا۔ اس زمانے میں ایسوسیٹ پریس AP کی ایک ویڈیو رپورٹ کے مطابق یہ پہلی افتتاحی پرواز تھی جس کے ذریعے چین کو مشرق وسطیٰ سے ملایا جا رہا تھا۔ طیارے میں کئی چینی مسافر بھی سوار تھے، تاہم اس زمانے کے PIA کے پبلک ریلیشننگ آفیسر صدیقی کہتے ہیں کہ PIA کی اس افتتاحی پرواز کا چین کو مشرق وسطیٰ سے ملانے کی پالیسی یا ایسے کسی اعلان کے بارے میں PIA کے حکام کو کوئی علم نہیں تھا۔ چینی فوج کا انجینئر۔ ہلاک ہونے والے مسافروں میں مغربی اور مشرقی پاکستان کے 22 صحافی، ٹریول ایجنٹس اور معتبر کاروباری شخصیات اور چند ایک سرکاری افسران بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ برطانوی، لبنانی، جرمن اور چینی شہری بھی سفر کر رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم چینی مسافر پیپلز لبریشن آرمی PLA کے لڑاکا طیارے کے چیف ڈیزائنر بھی شامل تھے۔ 57 برس کے ہوانگ کانگ یکیان پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے آفیسر تھے۔ ایک چینی بلاگر وو تو لکھتے ہیں کہ ہوانگ ساری زندگی ہوا بازی سے پیار کرتے رہے، جیسے کہ وہ صرف ہوا بازی کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کی بے وقت موت کی وجہ سے چین کے لڑاکا طیارے J-8 کی بر وقت تکمیل نہ ہو سکی۔ یہ طیارہ پھر 1979 میں مکمل ہوا۔ انہوں نے چین کے سوشلسٹ انقلاب سے پہلے امریکہ کی یونیورسٹی آف مشیگن سے ایوییشن انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ انقلاب کے بعد وہ PLA میں شامل ہو گئے تھے۔ 1965 کا یہ وہ زمانہ تھا جب صرف 1 برس پہلے خلیج ٹوینکین میں امریکہ اور شمالی ویتنامی مسلح کشتیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، اور امریکہ نے جنوبی ویتنام میں اپنے اڈے مضبوط کر کے شمالی ویتنام میں قائم سوشلسٹ حکومت پر حملوں میں
تیزی کر دی تھی۔ 1965 کا یہ وہ زمانہ تھا جب صرف ایک برس پہلے خلیج ٹوینکین میں امریکہ اور شمالی ویتنامی مسلح کشتیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، اور امریکہ نے جنوبی ویتنام میں اپنے اڈے مضبوط کر کے شمالی ویتنام میں قائم سوشلسٹ حکومت پر حملوں میں تیزی کر دی تھی۔ خاص طور پر اس وقت امریکہ کے رہنماؤں کو چین سے خوف تھا، کیونکہ وہ ابھی ایک برس پہلے ہی جوہری طاقت بنا تھا اور وہ طویل عرصے سے امریکی مخالفت میں بیان بازی میں مصروف تھا۔ اس دوران چین اپنی فوجی طاقت بھی بڑھا رہا تھا، جس کے لیے چینی انجینئرز کے کردار کو کسی بھی طرح کم نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک حقیقت ہے کہ طیارے پر سوار چینی ڈیزائنر کی موت سے چین کے J-8 لڑاکا طیارے کے بنانے میں بہت تاخیر ہوئی۔ یہ لڑاکا طیارہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے امریکہ کے U-2 اور B-52 بمبار کو انٹرسیپٹ کر سکتا تھا۔ تخریب کاری کا کوئی ذکر نہیں ملا، تاہم PIA کی پرواز PK-705 کے بارے میں تخریب کاری کی بات کا کہیں ذکر نہیں ملا۔ البتہ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کی ویب سائٹ بیان کرتی ہے کہ بوئنگ کے غیر معمولی حد تک نیچے آنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کوشش کے باوجود اس بارے میں نہ بوئنگ کمپنی سے اور نہ ہی PIA سے کچھ زیادہ معلوم ہو سکا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید بوئنگ طیارہ ریت کے طوفان کی وجہ سے نیچے پرواز کرتے ہوئے زمین سے ٹکرا گیا ہو، تاہم قاہرہ ایئرپورٹ سے پائلٹوں کا رابطہ تھا اور وہاں سے ریت کے طوفان کی وارننگ کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ کیا کوئی فنی نقص پیدا ہوا تھا؟ رات کا وقت تھا، اس لیے شاید اکثر مسافر سو رہے ہوں گے۔ طیارہ جب قاہرہ ایئرپورٹ کے قریب پہنچا تو نیچے اترنا شروع ہو گیا تھا۔ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کی سائٹ کے مطابق کیپٹن نے طیارے کے پروں میں موجود فلیپس میں خرابی کی شکایت کی تھی۔ طیارے کے فلائٹ کمانڈر کیپٹن علی اختر خان کو ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے رن وے 34 پر اترنے کی ہدایت کی اور انہوں نے طیارے کا اس جانب رخ کر کے نیچے اتارنا شروع کر دیا تھا۔ تب ایک عینی شاہد نے اطلاع دی کہ طیارہ زمین پر گرتے ہی صحرا میں آگ کی گیند کی مانند نظر آ رہا تھا۔ یہ شعلوں میں گر کر تباہ ہوا اور سینکڑوں ٹکڑوں میں صحرا میں بکھر کر رہ گیا۔ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق اس حادثے کی ممکنہ وجہ یہ تھی کہ طیارے نے سرکٹ کے لیے مناسب اونچائی کو برقرار نہیں رکھا، اور جب تک یہ زمین سے ٹکرا نہیں گیا یہ تسلسل سے اترتا رہا، تاہم اس غیر معمولی انداز سے تسلسل کے ساتھ اترنے کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ حادثے کے بعد قاہرہ ایئرپورٹ کے چیف کنٹرولر نے بین الاقوامی انکوائری کمیشن کو بتایا تھا کہ بوئنگ کے پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ حادثے سے قبل ان کے ایک انجن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے واقعتاً ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فلیپس میں خرابی کی بھی شاید کوئی بات نہ ہوئی ہو۔ بوئنگ 720 کو پرواز کرتے ہوئے ابھی 3 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس لحاظ سے ایک نیا طیارہ اسے کہا جا سکتا تھا۔ قاہرہ ایئرپورٹ پر طوفان کی بھی تصدیق نہیں ملتی، اسی لیے ماہرین کی نظر میں اس حادثے کے 2 امکانات زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ اول یہ کہ قاہرہ ایئرپورٹ پر فنی نقائص تھے، جس کی وجہ سے شاید پائلٹ کو ایئرپورٹ نظر نہیں آیا اور اس نے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہی نیچے کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی نقص نہ ہو، پائلٹ نے غلط اندازہ لگایا ہو اور اندھیرے کی وجہ سے طیارے کو اتار دیا ہو۔ بہرحال تحقیقات میں کوئی حتمی بات طے نہیں کی گئی۔ ایئر وائس مارشل نور خان کی بریفنگ۔ PIA کے بوئنگ 720 کے حادثے کی تحقیقات کے لیے مصری حکومت نے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی مقرر کی تھی۔ اس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق اس پرواز کا فلائٹ ریکارڈر محفوظ حالت میں مل گیا تھا۔ بعد میں PIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایئر وائس مارشل نور خان نے اس بارے میں پاکستانی صحافیوں کو آگاہ کیا تھا۔ ان کی ابتدائی تحقیقاتی معلومات کو پاکستان کے کئی اخبارات نے رپورٹ کیا تھا، لیکن ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات کراچی کے ایک میگزین نگارش میں
ملی جس نے اس حادثے کے بارے میں ایک خصوصی نمبر شائع کیا تھا۔ نگارش کی ایک کاپی کراچی کے محقق ایس ایم شاہد کے پاس اب بھی محفوظ ہے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ اس نگارش میگزین کے مطابق ایئر وائس مارشل نور خان نے کہا کہ طیارے کے ڈھانچے میں سے ملنے والے فلائٹ ریکارڈر بالکل کارآمد تھے اور اس کے نتائج کی انہوں نے ماہرین کے ساتھ آزمائش کی تھی۔ نگارش کی رپورٹ کے مطابق ایئر مارشل نور خان 26 مئی کو ایک آزمائشی پرواز میں قاہرہ گئے تھے۔ جب ان کی اس پرواز کے قاہرہ پر تمام مسافر اتر گئے تو ایک آزمائشی پرواز کی گئی جس میں طیارے کو اسی طریقے سے اتارا گیا جس طرح پی آئی اے کا بدقسمت بوئنگ اتارا جانا تھا۔ ایئر وائس مارشل اس پرواز کے لیے طیارے میں سوار تھے، تاہم انہوں نے ابتدائی تحقیقی سطح پر مزید بتانے سے گریز کیا۔ انہوں نے تاہم یہ کہا کہ چونکہ کافی قیاس آرائی کی جا رہی ہے، اس لیے ضروری انہوں نے سمجھا کہ وہ پبلک کو اب تک کی معلومات فراہم کر دیں۔ بہرحال آزمائشی پرواز کے نتیجے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اور فلائٹ ریکارڈر کی ریڈنگ اور قاہرہ کے کنٹرول ٹاور کے ٹیپ کو بجا کر قاہرہ پہنچ کر طیارے نے جس وقت آمد کی اطلاع دی، پرواز کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا، آخر وقت جو کچھ ہوا وہ ثابت ہو گیا۔ طیارہ نے قاہرہ میں گرین وچ ٹائم کے مطابق رات 11:39 پر پہنچنے کی اطلاع دی۔ فضائی کنٹرول ٹاور کی جانب سے طیارہ سے کہا گیا کہ وہ اسٹیشن کی حد میں سطح سمندر سے 6,500 فٹ رہ گیا ہے۔ 11:43 پر فضائی کنٹرول ٹاور نے اس بلندی پر آنے اور رن وے 34 پر اترنے کی اجازت دے دی۔ رپورٹ کے مطابق طیارہ معمول کے طریقے سے درست انداز میں اتر رہا تھا۔ گرین وچ ٹائم کے مطابق رات 11:48 پر کیپٹن نے فضائی کنٹرول ٹاور کو آخری رپورٹ دی اور اس امر کی توثیق کی کہ وہ آخری مرحلے میں مڑ رہا ہے۔ اس وقت طیارہ 1500 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اس کی فضائی رفتار 173 ناٹیکل مائلز فی آور تھی، فی گھنٹہ تھی اور اترنے والے رن وے کے ابتدائی مقام سے 5.5 میل دور تھا۔ اس کا ونگ فلیپ 20 ڈگری پر تھا اور نچلا حصہ اوپر ہی اٹھا ہوا تھا۔ یہ تمام باتیں بھی اترنے کے عام ضابطوں کے مطابق تھیں۔ فلائٹ ریکارڈر ظاہر کرتا ہے کہ اس پوائنٹ سے طیارہ ایک بلندی سے نیچے آیا اور اس کی رفتار 19 ناٹ کا اضافہ ہوا جو 173 سے بڑھ کر 192 ہو گئی اور تقریباً 15 سیکنڈ میں 1500 فٹ سے بلندی پر گر گیا جہاں وہ اونچی سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ ایئر وائس مارشل نور خان نے اعلان کیا تھا کہ یہ ابتدائی رپورٹ تھی۔ اس فلائٹ ریکارڈر کو واشنگٹن مزید تحقیق کے لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ کچھ معلومات سمجھی نہیں جا سکی تھیں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ پائلٹ نے اترنے کے لیے معمول کے طریقہ کار اختیار کیے تھے۔ جب طیارہ 1500 فٹ کی بلندی پر تھا اور پھر نہ جانے کہ کیوں نیچے چلا آیا۔ بوئنگ 720 طیارہ یہ اس سال کا سب سے بڑا فضائی حادثہ تھا۔ پی آئی اے کو امریکی ایئر لائن کمپنی پین ایم کی تکنیکی اور تربیتی مدد سے 1955 میں بنایا گیا تھا۔ پی آئی اے کی ٹیکنیکل مینجمنٹ میں پین ایم 1965 تک شامل رہی تھی، پھر یہ مینجمنٹ مکمل طور پر اسی برس مارچ میں پاکستان کے حوالے کر دی گئی تھی اور مئی میں یہ حادثہ پیش آیا۔ طیارہ بوئنگ 720-040B تھا جس کی رجسٹریشن نمبر APAMH تھی اور مینوفیکچرنگ سیریل نمبر 18379 تھا۔ اس طیارے نے پہلی پرواز 19 اکتوبر 1962 کو کی تھی اور 7 نومبر 1962 کو ایک برانڈ نیو طیارے کے طور پر پی آئی اے میں شامل ہوا تھا۔ حادثے کے وقت تک یہ 8378 گھنٹے کی پرواز مکمل کر چکا تھا۔ روزنامہ ڈان کے 23 مئی کی رپورٹ کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے مسافروں اور طیارے کے عملے کی قاہرہ کے امام شافی سے منسوب ایک قبرستان کے قریب اجتماعی تدفین کی گئی تھی۔ جب قبرستان میں لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ
لٹائی گئی تھیں۔ اس وقت پھولوں کی 2 چادریں پتھر کی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مصری امام نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، وہاں مسیحی پادری موجود نہیں تھے۔ PIA کے ترجمان نے بتایا تھا کہ امکان ہے کہ پاکستان قبرستان میں ایک الگ یادگار تعمیر کرائے گا، تاہم بعد میں PIA نے اس قبرستان میں ہلاک ہونے والے افراد کے نام سفید پتھر پر کندہ کروا کے لگوا دیے تھے۔ اجتماعی تدفین کے موقع پر PIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایئر وائس مارشل نور خان، متحدہ عرب جمہوریہ مصر کے سول ایویشن کے عہدیدار، گورنر کے نمائندے اور 500 کے قریب سوگوار موجود تھے۔ لندن ٹائمز کے مطابق اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے، مارے جانے والے یا موت کی دوسری طرف چلے جانے والے پاکستانیوں کے لواحقین میں سے ایک نے بتایا کہ تمام ذاتی املاک کو مسخ شدہ لاشوں سے ہٹا دیا گیا تھا اور شناخت ناممکن تھی۔ شناخت شدہ 19 لاشوں میں سے 6 پاکستانی، 1 جرمن، 2 چیک، 1 لبنانی اور 7 چینی شہری شامل تھے۔ ان 6 پاکستانیوں میں سے جن کی شناخت ہوئی تھی، ان میں سے 4 کی لاشیں کراچی روانہ کر دی گئیں۔ کراچی کے یونیورسل ایکسپریس کی 2 دیگر پاکستانی، مسز بانو میکائی اور مسز لوہو کی لاشوں کو ان کے اہل خانہ کی درخواست پر قاہرہ ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ PIA کے غیر ملکیوں کی شناخت شدہ لاشوں کو ان ممالک میں پہنچانے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کا انتظام قاہرہ میں ان ملکوں کے سفارت خانوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔ غیر ملکیوں کی لاشوں کی شناخت PIA سفارتکاروں کی مدد سے کی گئی تھی۔ PTSD حادثے کے بعد بچ جانے والے 6 مسافروں میں سے کسی نے بھی اپنے واقعات پر مبنی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ صرف شوکت میکائی کا ایک انٹرویو ملتا ہے جو انہوں نے ایک صحافی شازیہ حسن کو دیا تھا، جو روزنامہ ڈان میں شائع ہوا تھا۔ ایک اور بچنے والے مسافر جواد الکریمی بات کرنے سے ہمیشہ گریز کرتے رہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایک مسافر مجید المکی کے پوتے علی المکی، جو لندن میں ایک بینک میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شوکت میکائی کی بھتیجی سینٹ پیٹرک اسکول کراچی میں ان کی ٹیچر تھیں۔ علی کہتے ہیں کہ ان کی ٹیچر نے بتایا تھا کہ شوکت میکائی اس موضوع پر بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ میں نے صلاح الدین صدیقی سے بھی پوچھا، یہ کہہ رہے ہیں ثقلین امام کہتے ہیں کہ میں نے صلاح الدین صدیقی سے بھی پوچھا کہ انہوں نے اس واقعے کے متعلق کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی، تو ان کا کہنا تھا یہ وہی صدیقی صاحب ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوشش کی تو دل بہت رنجیدہ ہو گیا اور پھر ہمت نہیں ہوئی۔ کیا بچ جانے والے ان مسافروں کو کوئی نفسیاتی کونسلنگ کی سہولت ملی تھی؟ اس بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے۔ بوئنگ 720 کے بچ جانے والے مسافروں کا اس حادثے پر کھل کر بات کرنے سے گریز دراصل ان کے پوسٹ ٹرامیٹک سنڈروم ڈس آرڈر PTSD کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس صدمہ، ذہنی اور جذباتی دباؤ، چوٹ لگنے یا سخت نفسیاتی دھچکا لگنے سے پیدا ہونے والی حالت کو PTSD کہا جاتا ہے۔ لندن کے ایک ہسپتال میں کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہاشم رضا کہتے ہیں کہ اس نوعیت کے حادثے جن میں سے بچ نکلنا معجزے سے کم نہیں ہوتا، لوگوں میں گوناگو جذباتی کیفیات پیدا کرتا ہے جو ذہنی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جسے PTSD کہا جاتا ہے۔ سال ہا سال گزرنے کے باوجود پرانے حادثے کا ذکر اور اس کی کوئی جھلک ایسے شخص کے لیے ان جذبات کو تازہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع سے دور رہیں۔ امریکہ میں اگرچہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اس صدمے کو ایک مرض کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن پاکستان جیسے ممالک میں اسے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اس وقت یعنی 1965 میں اس کا شکار ہونے والوں کے لیے کونسلنگ کی سہولت دستیاب نہیں تھی۔ تعداد میں کمی بیشی۔ PK 705 میں کتنے افراد سوار تھے، اس بارے میں اعداد و شمار میں معمولی سا اختلاف ہے، اس لیے جو بھی مختلف اعداد و شمار دستیاب ہیں وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ BBC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہرحال 2 اعداد پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔
عملے میں 13 افراد تھے اور زندہ بچ جانے والے مسافروں کی تعداد 6 تھی۔ جو تعداد مختلف ہے وہ یہ ہے کہ بوئنگ 720 میں مسافروں کی کل تعداد کتنی تھی۔ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق 114 مسافر سوار تھے اور ان میں 108 اپنی جان سے جاتے رہے، جبکہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے مطابق مسافروں کی تعداد 112 تھی اور 106 زندگی کی دوڑ سے نکل گئے تھے، یعنی وہ انتقال کر گئے تھے۔ تاہم قاہرہ میں امام شافعی کے روضے کے قریب قبرستان میں کتبے پر ہلاک ہونے والے افراد کے ناموں کی تعداد 121 بنتی ہے، اور اگر ان میں زندہ بچ جانے والے 6 افراد کو شامل کیا جائے تو پھر طیارے میں سوار افراد کی کل تعداد 127 بنتی ہے۔ اگر ان میں سے 13 عملے کے افراد الگ کر لیے جائیں تو مسافروں کی کل تعداد 114 بنتی ہے۔ اس طرح انٹرنیشنل ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے اعداد و شمار کے مطابق قرینے قیاس لگتے ہیں، یعنی مسافروں کی تعداد 114 تھی، عملے کے 13 افراد تھے، یعنی طیارے میں کل 127 افراد سوار تھے، ان میں سے 6 زندہ بچ گئے اور جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 121 بنتی ہے۔ صلاح الدین صدیقی کی یادداشت کے مطابق بھی طیارے میں کل 127 افراد سوار تھے، ان میں سے 121 انتقال کر گئے تھے اور 6 زندہ بچ گئے تھے۔ ان کے مطابق طیارے میں 7 چینی شہری بھی سوار تھے۔ بہرحال ایویشن سیفٹی نیٹ ورک اور دی ٹائمز نے 127 مسافروں میں سے 121 افراد کی ہلاکت کی تعداد شائع کی تھی۔ یہ تھی کہانی پاکستان کی اس بدقسمت پرواز کی جس کا نمبر تھا PK-705، اور یہ آزمائشی پرواز تھی، افتتاحی پرواز تھی۔ کراچی سے اس نے ٹیک آف کیا تھا اور اس نے سعودی عرب سے ہوتے ہوئے مصر جانا تھا اور اس کی آخری منزل پھر لندن تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔